सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सदा शुक्र अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सेहत की हालत में, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सेहत की हालत में हमें अपनी मोहब्बत देकर, ये करम है जो मैं आपको बताती हूँ ताकि आप अल्लाह का शुक्र करने वाले बन जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखें आपको सेहत देकर, अपनी मोहब्बत देकर, अपनी चाहत देकर, अपनी तहारत का शौक देकर और आपकी यादाश्त देखें, दिमाग की यादाश्त देकर और आपको सुनने समझने की सलाहियत देकर, समात देकर, बसारत देकर, इतने करम फरमाकर उस रब ने आपको हिफाजत से, इज्जत से आपको यहाँ तक लेकर आया। इतने करम उसने फरमाए हैं आप पर, आप कदम कदम उसका आपको शुक्र करते हुए आना चाहिए कि या अल्लाह तू हमें अपनी तरफ बुला रहा है। तो ये दुआ करते हुए आया करें कि या अल्लाह तू बुला रहा है, अब हमारे सीने भी खोल दे, अब हमारी बख्शिश भी फरमा दे। जब ये आप प्यारी प्यारी नीयतें और जज्बात और अच्छे अच्छे ख्यालात लेकर आएंगे ना, तो फिर अल्लाह ताला भी अपने बंदे की नदामत देखता है, आजजी देखता है और अल्लाह ताला बंदे को फिर बख्श देता है। जितनी मोहब्बत और एहलास के साथ आप आएंगे उतनी ही आप अल्लाह की बारगाह से रहमतें, बरकतें और बख्शिशें लेकर जाएं। तो हमारा मकसद क्या है? रिमाइंडर बहुत ज़रूरी होता है ताकि शैतान हमें भुलाए ना, शैतान हमें भटकाए ना, हमें बहकाए ना। हम अपने अकीदे की इस्लाह कुरान से करना चाहते हैं ताकि हमारा अकीदा जो है वो मजबूत हो और हम कभी भी अपने अकीदे को लेकर हम घबराए ना, डोले ना कि शायद हम सही नहीं चल रहे। जब कुरान से आपका अकीदा बनेगा ना तो फिर आप कभी भी आप घबराएंगे नहीं, मजबूत रहेंगे। दूसरा, हम कुरान की हकीकत समझना चाहते हैं कि हम कुरान के रास्ते पर चलने वाले बन जाएं और हम रहमान की मार्फत पाना चाहते हैं, अल्लाह को जानने और मानने, अल्लाह को पहचानना चाहते हैं उसके कलाम के वसीले से और रसूल की अजमत पहचानना चाहते हैं जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रसूलुल्लाह की अजमत को बयान फरमाया है। और हम अपनी जिंदगी की सिमत का तायन करना चाहते हैं कि बकिया जिंदगी अब हमने कुरान समझने में और इस पर अमल करने में गुजारनी है। और फिर हमें एक उस्ताद की अहमियत का भी पता चलता है और फिर हमारे दिल में आहरत की चाहत, दायमी जिंदगी का शौक भी पैदा होता है और फिर हम अपना मुहासबा करने वाले बन जाते हैं। ये हमने ज़हन में रखना है। तो इन नियतों के साथ हम कुरान पाक के आज चौथे पारे का आगाज करते हैं और ये दुआ करते हैं, या अल्लाह एक एक हर्फ से हमें नूर अता फरमा, एक एक लफ्ज का सदका हमारे मन के पर्दे हटा और हमारे सारे पिछले गुनाह कुरान के नूर से मिटा दे। ठीक है ना? हम अल्लाह को अल्लाह के ही कलाम का वास्ता देते हैं, ये बात नोट करें, क्योंकि हम अल्लाह को अपने किसी अमल का वास्ता दे नहीं सकते, हमारी इतनी औकात नहीं है। तो हम अल्लाह से क्या अर्ज करते हैं? ये आजिज़ी की आजिज़ाना तरीन ये सूरत होती है कि बंदा अल्लाह से कहे, या अल्लाह मेरे पल्ले कुछ नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मेरा कोई अमल नहीं, मेरी कोई शक्ल नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, तुझे तेरे ही कलाम की अजमत का वास्ता, तुझे तेरे ही महबूब की रहमत का वास्ता, तुझे तेरे ही इस रमजान के मुबारक महीने की बरकत का वास्ता। या अल्लाह करीम हमारे पिछले हर गुनाह को, चाहे वो गफलत का था, जिहालत का था, जवानी का था या बचपन का था, आज कुरान के नूर का सदका, नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का सदका हर गुनाह हमारे अमाल नामे से मिटा दे और उसका असर हमारे मन से दूर कर दे, ताकि आइंदा के लिए हम
نور مصطفیٰ کے راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ جب آپ یہ دعا کر کے یہ نیت کر کے بیٹھیں گے نا تو جتنے لمحے آپ یہاں بیٹھے رہیں گے ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی آپ کو نور ملے گا، آپ کے من پر اللہ نور کی بارش کرے گا، سکینہ نازل ہوگا، اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کون سی دولت اور درجہ پا کر آپ یہاں سے جائیں گے۔ اور یہ دعا کریں یا اللہ جو کچھ ہمیں ملے قرآن کے نور سے اس کو دائم قائم رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا سپارہ لن تنالوا البر آج آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو۔ دیکھیں یہ پوائنٹ بہت گہرا ہے، جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں وہ چیز دینی چاہیے جو ہمیں اپنی ذات کے لیے پسند ہوتی ہے۔ ہم تو وہ دیتے ہیں جو ہمیں نہیں اچھی لگتی یا ہمیں نہیں چاہیے ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ دو جو تمہیں پسند خود پسند ہے۔ اب دیکھیں اس کی اعلیٰ ترین اگر میں آپ کو مثال دوں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ جیسے دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے کتنا پیار تھا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کتنا پیار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تمہیں پسند ہے نا وہ مجھے دو۔ یہ نہیں کہ اپنے من میں اس کو سجا کے رکھو، من میں صرف اللہ کی محبت ہی سج سکتی ہے۔ تو اللہ کو جس سے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ کو جس سے محبت ہو جاتی ہے نا پھر اللہ اس کے من میں کسی دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا۔ کسی غیر کی محبت اللہ اس من میں رہنے نہیں دیتا۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ ٹھہرنے نہیں دیتا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے، میں اپنی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، تم بھی اپنی محبت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ گہرے راز ہیں جن کو ہم نہیں سمجھتے، اور ہماری زندگی سے بعض دفعہ کوئی ایسی چیز چلی جاتی ہے نا جس سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ میری ذات کے لیے مجھے چاہو، اشد حبا للہ، مجھ سے شدید محبت کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وہ چیز، وہ حجاب وہ ہٹا دیتا ہے جو ہمیں رب سے دور کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہم یہ راز نہیں سمجھتے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بہت پیار تھا، تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ آپ کو ان سے بہت پیار ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ایک کو شہید کیا جائے گا اور ایک کو زہر دیا جائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اللہ سے یہ نہیں کہا ان کو بچا لے، اللہ نے کہا ان کو استقامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کو استقامت عطا فرمانا، ایمان پر استقامت عطا فرمانا۔ آپ تو سوچیں ہمارے جیسا بندہ ہو، ہم تو کہتے ہیں مشکل آئے نہ، اگر آئیے تو ٹل جائے، اور جب آ جاتی تو مشکل سے ہی لڑتے رہتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ حسنہ یہ نہیں تھا، آپ تو رب کی، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے، اور یہی آج ہم میں نہیں ہے۔ ہم اللہ کی رضا، جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قضا کا فیصلہ کرتا ہے ہم اس میں راضی نہیں رہتے، بلکہ ہم تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اینڈ تک اس کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب سوچیں اگر ہم نے قرآن کو سمجھا ہوتا تو پھر ہم راضی با رضا رہنے والے بن جاتے، اور نہ جانے اللہ کی بارگاہ میں ہم کون سا درجہ اور مقام پا جاتے۔ تو یہ پوائنٹ نوٹ کریں، درجے اور مقامات کچھ دینے سے ملتے ہیں، ہر وقت لینے سے نہیں ملتے۔ اللہ ہی دیتا جائے، اللہ ہی دیتا جائے، سب کچھ اللہ ہی دے۔ اللہ کہتا ہے تم بھی تو دو نا، جو تم اپنے من میں چھپا کے بیٹھے ہوئے ہو، اپنی محبتیں، اپنی چاہتیں، اپنی خواہشیں، نفس کشی، تم بھی تو کچھ کرو نا قربان، تاکہ تم بھی میری محبت کے حقدار بن جاؤ، تاکہ تم نیکی کی حقیقت کو پہنچ جانے والے بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے تاکہ ہم صحیح نیکیاں کمانے والے بن جائیں، اور نیکی وہ ہوتی ہے جو آخر تک قائم رہے، جو ہماری بخشش کا اور درجات کا وسیلہ
बन जाए। नेकी वो नहीं होती इधर की इधर जाया करती है, समझ रहे? क्योंकि हम तो नेकी का कॉन्सेप्ट ही हमें पता नहीं है इसलिए हम इधर कमाते हैं तो जाया करते चले जाते हैं। तो नेकियां एक सेविंग अकाउंट होती है जो अल्लाह की रजा के लिए की जाती है। आगे अल्लाह ताला क्या समझा रहा है? अल्लाह ताला आगे बनी इसराइल के बारे में बता रहा है कि वो यकूब अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते थे कि यकूब अलैहिस्सलाम ने ऊँट का गोश्त और दूध पीना छोड़ दिया, तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपने ऊपर ये चीज़ें हराम कर ली है। हालांकि यकूब अलैहिस्सलाम ने ये चीज़ें अपने ऊपर हराम नहीं की थी, बल्कि उन्होंने अपनी सेहत की वजह से वक्ती तौर पर इन चीज़ों को छोड़ा था। तो लेकिन बनी इसराइल की जो कौम थी, चूंकि वो नाफरमान थी और वो हर वक्त ऐसे ही बहाने ढूंढते थे, कोई ना कोई कजी तलाश करें, कोई ना कोई बुहतान, कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाएं जिससे कि वो उन्हें बहाना मिल जाए नाफरमानी करने का अपने नबी की। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। आगे अल्लाह ताला कह रहा है कि पैरवी करनी है, आयत नंबर 95 में, तो मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी करो, यही असल सच्चा सुच्चा दीन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबाओ अजदाद का दीन है। आगे अल्लाह ताला मस्जिद अल हराम की हुर्मत बयान करता है कि ये अल्लाह का घर, ये पहला घर है, काबा शरीफ अल्लाह का घर है, ये बड़ी अजमत वाला घर है और ये वो घर है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद ले रखा है। और आप ये पॉइंट नोट करें जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया हुआ है, इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत का जिम्मा भी खुद लिया हुआ है और अपने रसूल की हिफाजत का जिम्मा भी खुद लिया हुआ है। और मस्जिद हरम हरम का जो शान है, जो मर्तबा है, जो बरकत है, वो इतनी अजीम है कि वहां पर एक नमाजों का जो दर्जा है वो 1 लाख तक पहुंच जाता है। आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे पास अगर इस्तात हो तो तुम वहां तक जरूर जाओ। अल्लाह के घर का यानी कि तवाफ करने के लिए और उम्रा करने के लिए हिम्मत ताकत हो तो जरूर जाओ। लेकिन इस्तात से ये मुराद सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियली, आयत 97, कि आपके पास सिर्फ पैसे हो तो आप वहां जाएं। इस्तात का मतलब होता है कि अगर आपने बंदगी का सफर अगर आपने किया है, निदामत, मलामत, रियाजत, मेहनत, मुशक्कत, तहारत, हशियत, इतात, मोहब्बत, तड़प, अल्लाह की रिजा, फिर तुम्हारे अंदर जब अल्लाह की रिजा और कुर्ब के मुकाम पर तुम आ जाओगे ना, तो तुम इस्तकामत वाले बन जाओगे। ये होती है इस्तात, कि तुम इस्तात, इस दर्जे, इस मुकाम पर पहुंच चुके हो कि अल्लाह के घर की जियारत करने जाओ। तुमने अल्लाह की आयात को माना, अल्लाह के अहकाम को माना, अल्लाह की हदूद को माना, अल्लाह के बताए हुए रास्ते सिरातल मुस्तकीम पर तुम चले, तुमने अल्लाह के बताए हुए रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह की इतात और पैरवी की। अब तुम्हारे अंदर ये इस्तात आ चुकी है कि तुम मेरे घर की जियारत करने आओ। पहले मेरी किताब की पैरवी करो, मेरे रसूल की पैरवी करो, फिर मेरे घर की दीदार के लिए आओ। लेकिन माँ मुझे बताएं, हम में से कितने लोग हैं जिन्हें ये शऊर है? इस्तात असल में इस्तकामत का वो मुकाम है जो बंदा बंदगी से हासिल करता है। तो क्यों ना हम ये दुआ करें, या अल्लाह हमें अपने घर में तब बुलाना जब हमारे अंदर इतनी इस्तकामत और इस्तात आ चुकी हो। आप समझ रहे हैं कि सिर्फ ज़ाहरी नहीं, बातनी तरक्की, रूहानी तरक्की भी हमारी हो चुकी हो। जब तू हमें इस काबिल समझे कि हम तेरी मुलाकात, तेरे दीदार, तेरी जियारत के काबिल हो गए हैं, पाक साफ सुथरे हो गए हैं, या अल्लाह हमें अपने घर में तब बुलाना कि तेरा घर सुथरा है, हम भी सुथरा मन लेकर आए। तो वहां पर एहराम पहन के जाते हैं तो उसमें भी राज है कि पहले तुम अल्लाह के महरम तो बनो, पहले महरम बनो फिर एहराम पहनना। महरम कौन होता है? जो अपने रब को जानने वाला, मानने वाला, पहचानने वाला हो, वो महरम होता है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए आप देखें जितने भी अल्लाह के जो बंदे होते हैं वो 30-30, 40-40 साल मुजाहदे करके फिर कहीं जाके वो अल्लाह के घर की तरफ
ارادہ کرتے تھے. جیسا کہ میں آپ کو اکثر بتاتی ہوں, با یزید بستامی رضی اللہ عنہ کی مثال آپ فرماتے ہیں, میں نے 13 سال مجاہدہ کیا, نفس کشی کی, اور 35 سال میں کوشش کرتا رہا کہ میں اللہ کے گھر کی طرف جاؤں. ہر بار مجھے لوٹا دیا جاتا کہ ابھی تو اللہ کے دیدار کے قابل نہیں ہوا. 35 سال کہتے ہیں میں نے مزید مجاہدہ کیا, ندامت, ملامت, ریاضت, محنت, مشقت, طہارت, حشیت کے درجوں سے, منزلوں سے گزرا. جب میں 35 سال بعد گیا تو میں نے گھر بھی دیکھا, گھر والا بھی دیکھا. تو یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی استطاعت تمہارے اندر جذب کرنے کی آ جائے تب اللہ کے گھر کا ارادہ کرو. اور ہمیں تو ان چیزوں کا شعور نہیں. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ آج کل تو خاص طور پہ ہالیڈیز, ہم نے تو اس کو ہالیڈیز بنایا ہوا کہ بس ہو کے آگے شعور ہی نہیں. حالانکہ وہاں قدم قدم نسبتیں ہیں, نشانیاں ہیں کہ ابراہیم, دیکھیں جیسے مقام ابراہیم پر جا کے اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ وہاں 2 نفل پڑھو. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اب تم 2 نفل پڑھو کا مطلب یہ ہے آئندہ سے تم نے ملت ابراہیمی, دین ابراہیمی کی پیروی شروع کرنی ہے. تو پیچھے جو کچھ ہوا اس کو چھوڑ دو, اب تم نے سر رکھ دیا نا مقام ابراہیم پر, تو اب تم نے قدمین ابراہیم کی پیروی کرنی. ہاں مجھے بتایا میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ شعور ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا. 2 نفل پڑھ کے مقام ابراہیم پہ توڑ کے لوگ واپس آ جاتے ہیں, حالانکہ اس کے پیچھے کچھ معنی ہے, کچھ مفہوم ہے. اللہ کہتا ہے بقیہ زندگی ان کی پیروی میں گزارنا. صفا مروہ کے درمیان جب دوڑتے ہو کیا مطلب ہے؟ زندگی خوف اور امید کے درمیان گزارنا. میں نے دیکھا لوگ دوڑ کے آ جاتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوڑے کیوں تھے. بس یہی سمجھتے ہیں یہ سنت ہے, جیسے بی بی دوڑی تھی اس سے. حالانکہ اس کے پیچھے راز ہے. اللہ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ سکھانا چاہ رہا ہے, کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے. پھر زمزم پیو. زمزم کیوں پیو؟ کہ یہ بھی یاد ہے ان کی. اور اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے زمزم سے اپنے من کو, تن کو پاک صاف کر لو. لیکن ہم چونکہ ہمارے پاس سنت, شریعت, طریقت اور معرفت اور حقیقت کا علم نہیں ہوتا. معرفت اور حقیقت, یہ جو علم ہے میں آپ کو دے رہی ہوں, یہ معرفت اور حقیقت کے درجے کا ہے. ہمارے پاس یہ علم نہیں ہوتا, ہم پھر ظاہری سنت ہی پوری کر کے, شریعت پوری کر کے واپس آ جاتے ہیں, معرفت اور حقیقت تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حجابات اٹھائے تاکہ ہم قدم قدم اللہ کی معرفت اور حقیقت پانے والے بن جائیں, اللہ کی اسرار و رموز کو سمجھنے والے بن جائیں. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سمجھا رہا ہے آیت نمبر 99 میں کہ یہ جو اہل کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تمہیں اپنی طرف بلانے کی کوشش کریں گے. اہل کتاب تمہیں نئی باتیں وہ تمہیں بتائیں گے اور اپنی راہ کی طرف لگانے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تمہارے پاس قرآن ہے نا, ایک جامع کتاب, تو اب تمہیں اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں تمہیں ان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کی مانو, ایمان کی مانو. اگر تم اہل کتاب کے پیچھے جاؤ گے تو وہ تو تمہیں تمہارے دین سے ہی ہٹا دیں گے. آگے آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو. یہ دیکھیں, یہ بہت گہری آیت ہے. یہ آیت ہمارے عقیدے سے ریلیٹ ہے, تو آپ ایسی آیت کو ہائی لائٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کو اس سے اپنے عقیدے کی مضبوطی ملے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس آیت میں؟ کیف تکفرون, تم کیسے کفر کر سکتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ جنرل خطاب فرما رہا ہے عوام الناس سے, ہم سے بھی, حشر تک کے لوگوں سے, کہ تم کفر کیسے کر سکتے ہو. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ, کہ تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُ, یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ جب تک ہم اللہ کی آیات کو سنتے رہیں گے نا, ہمیں نور مصطفیٰ, رحمت مصطفیٰ ملتی رہے گی. اس وقت جو ہم بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس وقت بیٹھے اللہ کی آیات کو ہی تو سن رہے ہیں نا. تو یہ جو ہے اصل میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ نور مصطفیٰ مل رہا ہے, بٹ رہی ہے رحمت مصطفیٰ, بٹ رہی ہے نور مصطفیٰ, بٹ رہا ہے برکات مصطفیٰ, فیضان مصطفیٰ.
کیونکہ سب سے پہلے دیکھیں تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ نے یہ منصب دے کر بھیجا ہے اپنے رسول کو تلاوت ہی، کہ وہ تلاوت کرتے ہیں اور پھر تزکیہ فرماتے ہیں اپنے صحابہ کا. اور یہ کام آج بھی ہو رہا ہے. جو ان کے در کے منگتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وہی کام، وہی منصب، وہی مشن ہوتا ہے ان کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ علماء کرام جو ہیں وہ وارث ہوتے ہیں انبیاء کے، کیونکہ وہ وہی مشن، وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو انبیاء نے کیا ہوتا ہے. تو یعنی ان کے وسیلے سے آج بھی نور مصطفیٰ بٹ رہا ہے. یہ آیات قرآن کیا ہے؟ یہ نور مصطفیٰ ہی تو ہے، یہ رحمت مصطفیٰ ہی تو ہے جو بارگاہ مصطفیٰ سے ہمیں مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعنی یہ انڈائریکٹ کیا ہے؟ یہ در مصطفیٰ کھلا ہوا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ در مصطفیٰ کھلا ہوا ہے اور ہمیں وہاں سے فیضان مل رہا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کیا تھا کہ تلاوت کی تھی اور پھر تزکیہ، صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا تھا، پھر انہیں علم دیا تھا، پھر انہیں کتاب اور حکمت سکھائی تھی. تو یہ سارا کچھ وہیں سے تو خیرات بڑھ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے درمیان میرا رسول موجود ہے، تتلا علیکم آیات اللہ، جو تم پر اپنی اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، وفیکم کو نوٹ کریں ذرا، وفیکم رسول، اور تم میں ہے، تم میں موجود ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ کو سمجھ آ رہا ہے ہمارا عقیدہ کہاں سے ہم نے یہ لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. کیوں اللہ کہہ رہا ہے وفیکم رسول، تمہارے درمیان ہے میرا رسول. یعنی کہ وہ یہ جو آیت ہے یہ قیامت تک کے لیے. اللہ نے یہ نہیں کہا میرا رسول ہے 2 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، نہیں، جیسے رحمت للعالمین ہے ہمیشہ کے لیے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رحمت موجود ہے ہمیشہ کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے اور اس کی صورت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ظاہری نہیں باطنی صورت میں موجود ہیں. باطنی صورت اور سیرت، کردار اور اخلاق سے ہمارے درمیان موجود ہیں. اور اس کی صورت ظاہری کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَمَن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. اس کی ظاہری صورت کیا ہے؟ قرآن ہے. جتنا آپ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں گے نا، اتنا ہی آپ کو اللہ کا در بھی مل جائے گا، صراط المستقیم بھی مل جائے گا اور در مصطفیٰ بھی مل جائے گا. یعنی کہ قرآن میں سب کچھ ہے. قرآن سے ہی در مصطفیٰ ملتا ہے، قرآن سے ہی در خدا ملتا ہے. صراط المستقیم اگر کسی کو چاہیے، اگر کوئی صراط المستقیم پر چلنا چاہتا ہے نا، تو اس کا راستہ قرآن ہے. اور اگر کوئی رحمان کو پانا چاہتا ہے نا، تو اس کا راستہ بھی قرآن ہے. اور اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت اور اخلاق کو دیکھنا چاہتا ہے نا، تو اس کا راستہ بھی قرآن ہے. تو اس سے اندازہ کریں آج ہم جس چیز سے دور ہیں نا، وہ بھی قرآن ہے. اسی بات ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس قرآن میں تدبر کرو، تفکر کرو، اس قرآن کو سمجھو، اس قرآن کو سے تزکیہ لو، تاکہ تمہارے اندر نور مصطفیٰ اترے، تاکہ تمہاری زندگیوں میں رحمت مصطفیٰ ہو، تاکہ تمہاری زندگیوں میں برکات مصطفیٰ ہو، تاکہ تمہاری زندگیوں میں خشیت الہی پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر اللہ کی اطاعت کا شوق پیدا ہو، تاکہ تمہارے اندر توکل علی اللہ پیدا ہو، تاکہ تم اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے بن جاؤ. یعنی کہ میں آپ کو عام لفظوں میں بتاؤں، تاکہ تم دنیا کے دکھڑوں سے نکلو اور آخرت کی فکر کرنے والے بن جاؤ. آج ہم دیکھیں ہم روتے تڑپتے ہیں دنیا کے لیے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ہم غم کرتے ہیں دنیا کا، ہم چاہتے رکھتے ہیں دنیا کی. لیکن میں آپ کو گہری بات بتاؤں، اگر ہم نے قرآن کو سمجھا ہوتا نا، تو ہمیں دنیا کا واللہ کوئی غم ہی نہ ہوتا. ہمیں غم ہوتا تو آخرت کا ہوتا، ہمیں شوق ہوتا تو اللہ کی رضا کا ہوتا، ہمیں تڑپ ہوتی تو قرآن کو سمجھنے کی ہوتی، ہمیں لگن ہوتی تو صراط المستقیم پر چلنے کی ہوتی. کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، اس لیے ہماری ساری چاہتیں، محبتیں، شوق، خواہشیں، سارے غم دنیا کے ہیں. اور یہ سارے جو دنیا کے غم ہیں نا، یہ سارے شیطانی غم ہوتے ہیں.
یہ رحمانی نہیں ہوتے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اپنے اندر رحمانی غم درد پیدا کریں، اللہ کی تڑپ، اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا، اللہ کے توکل، اللہ کا شوق پیدا کریں. یہ رحمانی غم ہے. اور شیطانی غم کیا ہے؟ جو ہم نے لگائے ہوئے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے فلانا ایسے، ہائے فلانی چیز ایسے، یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ دکھڑے، یہ جھگڑے، یہ سارے شیطانی غم. تو ہمیں اس سے نکلنا ہے، اور نکلنے کا وسیلہ قرآن ہے. قرآن ہی ہمیں صراط المستقیم دکھائے گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملائے گا، اور پھر ہمیں حق تک پہنچائے گا. یہی میں آپ کو شروع میں کہتی ہوں کہ ہماری نیت یہی ہونی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے آیت نمبر 102 میں، کہ اے ایمان والو، ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے، یعنی ہر ایرے گہرے سے نہیں. اللہ تعالیٰ یہی تو ہمیں بتا رہا ہے، جو میں آپ کو باتیں سمجھاتی ہوں یہی اللہ میں نے آیتوں سے سیکھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ان کا غم ہی ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے خشیت، محبت، تڑپ، چاہت والے ہوتے ہیں. حق تقاتی، جس طرح ہونا چاہیے. ہم تو ادھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، ادھر بھول جاتے ہیں. لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ہر دم للہ باللہ مع اللہ توکل علی اللہ رضی اللہ میں زندگی گزارتے ہیں. ان کی صبح سے شام اللہ کی رضا، اللہ کا ذکر، اللہ کا آخرت کی فکر، شکر، صبر، توکل، رضا. حق کا تقاتی، جس طرح کے حق ہے، ہر قدم 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 اللہ کا ذکر، قدم قدم اللہ کی یاد، قدم قدم اللہ کی سوچ، جدھر جائے اللہ کی نیت، اللہ کی شوق، اللہ کی رضا، اللہ کی ملاقات کا شوق لے کے. یہ ہے حق کا تقاتی، جس طرح کے حق ہے. اور یہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کیوں کہتا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اللہ کا بہت ذکر کرو، صبح شام ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ تمہیں اپنا آپ بھول جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی باتوں کا ذکر کرتے رہتے، اپنے دکھڑے ہی، آئے یہ بات ہے، فلانے کا ذکر، فلانی، بار بار ہم مڑ مڑ وہی باتیں دہراتے رہتے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ وہی شیطانی باتیں ہمارے اوپر اثر، ضربے لگا لگا کے ہم اپنے آپ کو ڈپریس اور ڈاؤن کرتے ہیں. لیکن آپ سوچو، اگر ہم ہر دم اللہ کا ذکر کریں تو ہمیں دنیا کی ہر بات ہی بھول جائے. اللہ تو کہتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، مجھے اتنا یاد کرو کہ دنیا سے بے غم ہو جاؤ. بڑے پہاڑ گزر جائے تو پتہ ہی نہ چلے پہاڑ گزر گئے ہیں، جیسے صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا تھا. سب کچھ لٹا کر بھی ان کی نظر کہاں ہوتی تھی؟ رضی اللہ، کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو. باقی چاہے سب کچھ چلا جائے انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ حق کا تقاتی، وہ حق ادا کرنے والے تھے، ان کی نظر اللہ کی رضا پر تھی. اور آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا؟ اور لیکن یہ ایمان والوں کا درجہ ہوتا ہے نا، ایمان والے یہ شان والے ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ کے سوا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا خدا، اتباع مصطفیٰ کے سوا انہیں کچھ یاد ہی نہیں ہوتا. سب سے بڑی دولت، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، ایک مومن کی سب سے بڑی دولت مال و متاع دنیا نہیں ہوتی، نہ اولاد ہوتی ہے، وہ تو زینتیں ہیں. ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، یہ زینتیں ہیں ساری دنیا کا مال و متاع، یہ سونا چاندی، یہ پراپرٹیاں، یہ میاں بیوی، یہ تو سب زینتیں ہیں. لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی شان اور مرتبے، چاہتے کچھ اور ہوتی ہیں، وہ کسی اور دنیا کے باسی ہوتے ہیں، وہ عالم ہاہوت میں رہنے والے ہوتے ہیں، اور انہیں ہر دم فکر کس کی ہوتی ہے؟ بندگی کی. ہم بندگی کا سفر کرتے رہیں، ہم اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے، ذکر، فکر، شکر، صبر، توکل اور رضا میں، اور ہم عبادت کی منزل کو پہنچیں. یہ اللہ والوں کی فکریں ہوتی ہیں، ایمان والوں کی فکریں ہوتی ہیں، اور وہ دنیا کے دکھوں، غموں سے، نقصان اور فائدے سے بے نیاز ہوتے ہیں. ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم آخرت کے فائدے سے بے نیاز ہیں. ایسی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں آگے سڑے نہ جا کے ہونی کی ہے، اس لیے کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں. اگر ہم ایمان والے ہوتے نا، ہر چیز سے زیادہ فکر ہمیں آخرت کی ہوتی، ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں ایمان کی فکر ہوتی. ہم مرتے مر جاتے لیکن قرآن کا رستہ کبھی نہ چھوڑتے. لیکن کیا ہم تو نفس پروری میں ہم نے زندگی گزار دی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ جو جہاد کرنا تھا نفس کے ساتھ وہ تو میں نے کیا ہی نہیں. میں تو ساری زندگی
नफ्स की ख्वाहिशें पूरी करने में गुजार दी तो ये गफलत की जिंदगी होती है। अभी भी वक्त है, अल्लाह से दुआ करो या अल्लाह करीम हमें भी तू अपना हक अदा करने वाला बना दे, हमें भी तकवा अता फरमा दे या अल्लाह, हमें तहारत दे दे, हशियत दे दे, हमें बंदगी का सफर करने वाला बना दे। क्योंकि ताकि ताकि वला तमूतन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ताकि हम कोई शक्ल कोई मुंह मत्था लेके जाए या अल्लाह तेरे पास लौटे कम से कम मुसलमान ही हो। अल्लाह ये समझा रहा है कि अगर तुम दर्जे मुकामत नहीं पा सकते आला, जिसे कहते हैं ना कि अगर तुम मुकर्रबीन मुखलसीन, अगर तुम स्वालिहीन मोहसनीन में नहीं हो सकते तो कम से कम जब मरो तो मुसलमान तो मरना ना, कम से कम ईमान की पास तो, जिसे कहते हैं ना टीचर कहता है पास ही हो चाहिए और कुछ नहीं तो चलो। तो अल्लाह ताला ये समझा रहा है, देखिए अल्लाह की मोहब्बत में कहते कुर्बान जाए कैसे कैसे एक एक आयत में अल्लाह हमें नसीहत, हम गाफलों को, हम जाहलों को, जिसे कहते हैं ना जिन्होंने पता ही कोई नहीं, अल्लाह कितनी मोहब्बत से नसीहतें फरमा रहा है कि जब मरो तो मुसलमान मरना, कम से कम मुसलमान मरना, अल्लाह की मोहब्बत कम से कम दिल में रख के मरना, सलामती के रास्ते पर कम से कम चलने की नीयत ही तुमने की हो, मुस्लिम ही होना, अस्लिम अगर नहीं हुए, युस्लिम नहीं हुए, मुस्लिम तो होना ना, मुस्लिम क्या नीयत तो करना, या अल्लाह मुझे इस रास्ते पर चलने वाला बना दे। और फिर अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत सलामती तौफीक दे ताकि आप अस्लिम भी बन जाए, ताकि हमारा आखिरी वक्त है तो हम युस्लिम हो, ईमान वाले हों। आगे अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लो। और वो रस्सी कौन सी है, हमको पता है, वो रस्सी कुरान है। ऐसी बात है कि नहीं? अल्लाह ताला ने हदीस मुबारका भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये कुरान अल्लाह का दस्तरखान है। आज इस कुरान पर अल्लाह ताला ने खशियत के, मोहब्बत के, तहारत के, चाहत के, इताअत के तरह तरह के खाने अल्लाह ने सजाए हुए हैं। कुछ तो खाओ ना ताकि तुम्हारी आहरत बन जाए, ताकि तुम्हें ईमान की सलामती नसीब हो जाए। तो अल्लाह ताला कहता है कि इस रस्सी को मजबूत थामे रखो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखें कुर्बान जाए ये भी फरमान है कि जो कुरान है ना इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में। सुभान अल्लाह। आप सोचे हम कितने खुश नसीब हैं, ये जो कुरान जिसकी जियारत आप कर रहे हैं ये आया कहाँ से, लोहे महफूज से। और एक सिरा किसके हाथ में है, रहमान के। कुर्बान जाए। और हमारा नसीब देखें कि अल्लाह ताला हमारी आंखों को लोहे महफूज की जियारत करवा रहा है। कुछ तो है फिर जो रब हमें बुला रहा है और अपने मुबारक नूरी कलाम का जलवा दिखा रहा है। और इस कलाम का एक सिरा रहमान के हाथ में है, तो इसका मतलब है आप रहमान से जुड़ रहे हैं, रहमान से आपका ताल्लुक, रहमान खुद आपसे अपना ताल्लुक बना रहा है। मैं आपको बताऊं हमारी औकात नहीं थी, ना हमारी इतनी हिम्मत, ना सलाहियत, ना काबिलियत, कुछ भी कख पल्ले नहीं साडे। जे मैं वेखा अमला वाले कुछ नहीं मेरे पल्ले। इसको कहते हैं जे वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले बल्ले। ये उसकी रहमत है कि हमारे जैसे गाफलों को, जाहलों को, जालिम मुनाफिकों को, क्या क्या गोडे गोडे दुनिया में गिरे हुओं को, लुथड़े हुओं को भी वो बुला रहा है। ये है कि वो रब एक करम हम पर फरमा रहा है। इसी को तो देखिए उन्होंने कहा था ना कि जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जाना। ये है वो कतरा, ये है वो रस्सी जो अल्लाह ताला हम पर अल्लाह ताला ने हम पर छाई हुई है। अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया हुआ है कि इस एक कतरे को, इस एक रहमत के कतरे को अल्लाह समंदर बना दे और हमें कुरान के नूर में छुपा ले, हमें फना फरमा दे ताकि हम हर फितने बला से बच जाने वाले बन जाए। ये अल्लाह कह रहा है कि इसको मजबूती से पकड़ लो और फिर क्या, तफरका ना करो, यानी कि इधर उधर ना भटको, वस्कुरू और जिक्र करो नेमत अल्लाही। ये है जिक्र जो मैं बीच बीच में आपको करवाती हूँ कि अल्लाह की नेमत का जिक्र करो, अल्लाह का शुक्र करो। जिक्र से शुक्र, यहाँ से तो फिर बंदे को आगे समझ आती है कि जो मैं जिक्र कर रहा हूँ इस पर मुझे ये अल्लाह की नेमत है बहुत बड़ी कि उसने हमें बुलाया, बिठाया, इज्जत से हिफाजत से यहाँ तक लाया, इतनी मोहलत दी
تو اس نعمت پر اللہ کہتا ہے میں کیا اللہ کا ذکر کرو، علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، کہ تم یعنی آپس میں دشمن تھے، دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، نفس تمہارا دشمن تھا، شیطان تمہارا دشمن تھا، اللہ نے تمہیں بچایا، اللہ نے تمہیں سنبھالا، تمہیں حفاظت سے اللہ تعالیٰ لے کر آیا، فاصبحتم بنعمت اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم تو گڑھے میں گرنے والے تھے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ہم تباہی کے، دلدل کے، شیطان کے، نفس کے، غفلت جہالت میں ڈوبے ہوئے ہم لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ 103 اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں گھیر گھار کے، جسے کہتے ہیں نا آزمائشوں میں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈالتا، دکھوں پریشانیوں تکلیفوں میں اللہ اگر ہمیں نہ ڈالتا تو ہم کبھی بھی تباہی کے گڑھے سے بچ نہیں سکتے، ہم بھی دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتے۔ آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں کیسے بچا کے لایا، تمہیں دنیا کی محبت سے نکال کے، زینتوں سے میں نے تمہیں ہٹا کے، میں نے تمہارے آگے جنت کی زینتیں رکھی، میں نے تمہارے آگے اپنی محبتیں رکھی، میں نے تمہارے آگے اخروی زندگی کی محبت رکھی، تمہارے دل میں ایمان کی چاہت ڈالی، تمہارے دل میں طہارت کا شوق ڈالا۔ تو یہ سب کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ میں نے تمہیں بچایا، تمہیں آیتوں کے ذریعے رستہ دکھایا، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے آیتیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بار بار بیان کرتا ہوں، کبھی تمہیں سمجھاتا ہوں کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی تمہیں کہتا ہوں صراط المستقیم وہ راستہ ہے جو مجھ تک آتا ہے، اس راستے پر چلنے والے بن جاؤ۔ تو یہ اللہ کیوں کرتا ہے؟ آیاتہ لعلکم تہتدون، یہ اللہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ ہماری ہدایت چاہتا ہے۔ تو یہی تو میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتی آ رہی ہوں کہ اللہ نے جو آپ کے اوپر اتنے کرم فرمائے ہیں، کیوں؟ لعلکم تہتدون، کہ یہ اللہ نے آپ کی بخشش کا، ہدایت کا ایک وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں یا اللہ اس وسیلے کو ہماری بخشش کے لیے ذخیرہ فرما لے۔ مولا کریم ہم چل کے آئے، تو دوڑ کے آ جا، تو نے ہمیں بلایا، اب ہماری بخشش بھی فرما دے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا، آیت نمبر، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں نا ریمائنڈر، اللہ تعالیٰ ریمائنڈر آیتیں بھیجتا ہے۔ آیت نمبر 102 میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ تو ہو گئی۔ آگے جو آیت ہے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے کیا ایک جو امت ہے وہ ہونی چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلانے والی ہو۔ اور یہ جو امت محمدیہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں سے ہم ہیں آخری امت، یہ ویسے بھی امت الوسطیٰ ہے۔ اب پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا یہ بہترین امت ہے۔ تو یہ بہترین امت اللہ تعالیٰ نے اس لیے ظاہر فرمائی ہے یا ہمیں اس میں سے پیدا کیا ہے کیونکہ ہم یہ بہترین امت اس لیے ہے کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر والی ہے، یہ تواصی بالحق و تواصی بالصبر والی ہے، تو یہ داعی اللہ والی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جو امت ہے نا یہ خیر والی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اب خیر والا بنا دے، ہمیں خیر والے کام کرنے والا بنا دے، تاکہ ہم بھی وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میں سے ہو جائیں۔ مفلحون میں سے ہم تب ہوں گے، وہ یاد ہے شروع میں جو ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ یہ جو قرآن ہے ہدایت دیتا ہے متقیوں کو۔ شروع میں ہے نا سورۃ بقرہ کی کہ قرآن ہدایت دیتا ہے متقیوں کو، پھر اللہ نے ان کی صفات بیان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ کہا کہ وہ مفلحون ہوتے ہیں۔ ایسی بات ہے کہ نہیں کہ جو حکیم الصلاح کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اللہ پر غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور جو نبی پر نازل ہوا ہے اس پر یقین رکھتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ وہ مفلحون ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مفلحون کا کام بتا دیا کہ مفلحون خود تو ہوتے ہیں اپنی ذات میں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج زکوٰۃ عمرہ سب کچھ کرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، صراط المستقیم پر چلتے ہیں، انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کا راستہ اور روش کیا ہوتی ہے کہ وہ یدعون الی الخیر، کہ وہ نیکی کی دعوت بھی دینے والے ہوتے ہیں۔
اور وہ برائی سے روکنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جو میں نے شروع میں تمہیں بتائے تھے، ہم المفلحون، کہ وہ زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ وہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کرتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کرتے کہ گھر بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہے، بس اپنے کام سے کام رکھا کہ میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں نا، بس یہ کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بندہ خود، یعنی کہ آپ اگر ایمان کے راستے پر چل رہے ہیں تو اب آپ دوسروں کو بھی چلائیں، دوسروں کو بھی راستہ دکھائیں، کیونکہ یہ امت محمدیہ کا یہ منصب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر دنیا میں آئے تھے، ہمیں بھی اسی راستے پر چلنا ہے، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنی ہے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ جو مسلمومن ہوتے ہیں وہ ایک دیوار کی طرح ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ کہاں پر؟ حق کے راستے میں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو، یعنی پھر بھی دیکھ لیں کتنے فرقے بن گئے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن میں سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں، استغفراللہ۔ اسی لیے دیکھیں پک اینڈ چوز کر کے پھر لوگ اپنی مرضی کی بات پکڑ لیتے ہیں، اور پھر کیا 72 کے 73 فرقے ہو گئے تو اللہ کہتا ہے کیا یہ جتنے بھی فرقے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کی پیروی والا ہوگا، تو باقی کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ قرآن بھی کہتا ہے اولئک لہم عذاب عظیم۔ اس سے اندازہ کریں آپ، اعمال سے بخشش نہیں ہونی، اعمال تو سب کر رہے ہیں، اسی بات ہے کہ نہیں، بخشش ہونی ہے تو رحمت مصطفیٰ در مصطفیٰ سے، جو اطیع اللہ اطیع رسول والا ہوگا، جو پیروی مصطفیٰ والا ہوگا، انہی کی آخرت میں انہی کے اعمال کا وزن بھی ہوگا، انہی کے اعمال تولے جائیں گے، انہی کے اللہ تعالیٰ انہی کی درجات اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ فرقوں سے بٹو اور خیر والے کام کرو۔ کیوں؟ اللہ آگے اس کی وجہ بتا رہا ہے، کیونکہ حشر کے دن کیا ہونے والا، اللہ زی نس ودت، اللہ کہتا ہے وجوہہم، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے، جو فرقوں میں بٹ گئے ہوں گے، جو فتنوں میں پڑ گئے ہوں گے نا، ان کے چہرے حشر کے دن سیاہ ہوں گے۔ ویسے آج بھی آپ نوٹ کر کے دیکھیں، جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے چہروں پہ نور نہیں ہوتا، سب نوٹ کر کے دیکھیں، کیونکہ اللہ دنیا میں ہی نور چھین لیتا ہے۔ اور جو اللہ کے سچے سچے بندے ہوتے ہیں نا، ان کے چہروں پہ ایک خاص طرح کا نور کا حالہ ہوتا ہے۔ کیا کو بتاؤ وہ نور کہاں سے آ رہا ہوتا ہے؟ وہ گنبد خضرا سے آ رہا ہوتا ہے، وہ قرآن کا نور ہوتا ہے، وہ اللہ نور السماوات کا نور ہوتا ہے۔ 3 بارگاہ سے نور آ رہا ہوتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں ہر وقت ان کے اوپر۔ تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، ان کے چہرے روشن ہوں گے، آج بھی ہیں کل بھی ہوں گے، لیکن یہ روشنی کن کو نظر آتی ہے؟ جن کے اپنے اندر نور ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، ہر کسی کو چہروں پر نور نظر نہیں آتا، اسی کو نظر آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اندر نور دیا ہے، کیونکہ نور ہی نور کو پہچانتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو انہیں نور نظر آیا، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ انہیں نور نظر آیا، انہیں روشنی نظر آئی۔ اسی طرح ابو جہل جب آیا تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تو یہی حال ہے کہ جن کے اپنے اندر نور ہوتا ہے انہیں باہر کے نور کو پہچان لیتے ہیں، اور جن کے اپنے اندر نور نہیں ہوتا وہ پھر نور کو پہچان نہیں پاتے، کیونکہ ان کا من اندھیرے میں ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، من کے جو اندھے لوگ ہوتے ہیں انہیں نور دکھائی نہیں دیتا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نور والے ہوں گے، جو حشر کے دن جن کے چہرے روشن ہوں گے، وہی ہیں جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ اب جن کے چہرے روشن ہوں گے جن کے چہرے، وہی اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ تو یہ روشنی کہاں سے آئی ہوگی؟ آپ کو پتا ہے یہ روشنی آج، یہ نور آج ہم نے لینا ہے۔ کہاں سے لینا ہے؟ یہ آج ہم نے نور، یہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو مجاہدہ ہے جو میں آپ سے بار بار کہتی ہوں۔ ہم مجاہدہ تقویٰ، پہلے تو تقویٰ کا زیادہ رہا، جب ہم جمع کریں گے تو وہ نور، اس سے ہمارا من کے اندر نور
آتا چلا جائے گا، اور جتنا ہمارا من روشن ہوتا جائے گا اتنا ہی ہمارے چہرے بھی روشن ہوتے چلے جائیں گے، اور ہمارے اعمال بھی پیروی مصطفیٰ والے بنتے چلے جائیں گے، اور پھر جب قبر میں جائیں گے تو قبر پھر روشن نور علی نور ہوتی ہے، اور پھر حشر میں جائیں گے تو وہی نور چہروں پر چمکتا ہوگا، اور پھر نور والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہروں کے نور کو اپنے نور سے پہچان لیں گے کہ یہ تو وہی نور ہے، یہ تو وہی نور ہے جو میں دنیا میں ان کو دے کے آیا تھا، انہوں نے سنبھال کے رکھا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں کتنی حسین آیت ہے یہ، اور پڑھ کے آپ دعا کریں یا اللہ کریم حشر کے دن ہمارے چہروں کو روشن کرنا، ہمارے چہروں پر نور چمکتا ہو، اور نور والے کی شفاعت۔ یہاں سے میں نے یہ دعائیں سیکھی ہیں، آیتوں سے پڑھ پڑھ کے دعائیں سیکھی ہیں، یا اللہ ہمارے چہروں کو روشن کرنا اور ہمیں نور والے کی شفاعت عطا فرمانا، اور ہمارے جتنے اعمال ہیں اسی لمحہ آپ دعا کریں، کیونکہ جہاں دیکھیں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یا قرآن کا دورہ ہوتا ہے، وہاں نور برس رہا ہوتا ہے، سکینہ، اللہ ان کے دلوں پر سکینہ نازل کرتا ہے اور انہیں دنیا کا ہر غم بھول جاتا ہے، اور وہاں نوری فرشتے بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ اللہ سے یہ دعا کیوں نہیں کرتے، یا اللہ کریم تجھے تیرے قرآن کے نور کا صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری در کا صدقہ، ہمارے اعمال کی سیاہی کو آج اپنے نور سے مٹا دے، دائم مٹا دے، اور آئندہ کے لیے ہمیں نور والے عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے چہروں کو ابیض بنا دے، چمکنے والا بنا دے، اور اپنی رحمت کے قابل بنا دے۔ اور رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہمیں دامن رحمت مصطفیٰ میں چھپا لے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ ہم آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں کیونکہ اللہ جو ہے پہلے سب کچھ سمجھاتا ہے۔ جیسے دیکھیں اللہ کی کتنی حسین، میں کہتی ہوں مبارک اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، پہلے حجت تمام کرتا ہے۔ آج دیکھیں ہم پر بھی حجت تمام ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اب ہمیں پتہ چل گیا نا کس راستے پہ ہم نے چلنا ہے، کیا ہم نے جمع کرنا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں مجاہدہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، یہ نہ ہو کل کو تمہاری پکڑ ہو تو آپ یہ کہیں کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے میں یہ آیتیں سننے اور سمجھنے کا موقع تمہیں اسی لیے تو دیتا ہوں تاکہ تم پر کوئی ظلم نہ ہو، تاکہ تمہیں موقع ملے حق کے راستے پر چلنے کا۔ تو کیا ہے، آج حجت تمام ہو گئی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اسی لمحہ یہ دعا کریں۔ دیکھیں ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، نہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ ہم عاجز ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا بندہ بھولنے والا ہے، بندہ بھٹکنے والا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں یا اللہ تو نے سماعت دی، تو نے بصارت دی، تو نے ہمت دی، تو نے طاقت دی، اب تو ہی ہمیں توفیق عطا فرما، تو ہی ہمیں اطاعت اور استقامت بھی عطا فرما۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے آئیں تاکہ ہمارے اندر کے پردے ہٹیں اور ہمارا من روشن ہو، اور ہمارے اندر اللہ کی لو لگ جائے۔ اس کو کہتے ہیں لو لگانا۔ اب میں قدم قدم میں آیتوں پر رکتی ہوں تاکہ آپ کے اندر لو لگے اللہ تعالیٰ کی۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے وَلِلَّهِ، اللہ کی طرف ہی لوٹنے والا ہے، مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ فکر کرنی ہے تو اللہ کی کرو۔ دنیا کا مال و متاع جو کچھ دنیا میں ہے یہ فنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں آیتوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہے، اس کے اندر میسیج ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ظاہر دیکھیں آیت کیا لگ رہی ہے کہ اللہ زمین آسمان کی بات کر رہا ہے، بات تو زمین آسمان کی ہو رہی ہے، لیکن اندر سے اللہ کچھ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ وہ جو مالک ہے، وہ جو خالق ہے، وہ للہ، وہ جس میں سب کچھ للہ باللہ، یہاں سے تو میں نے سیکھا جو میں آپ کو کہتی ہوں۔ وَلِلَّهِ، زمین و آسمان کس کے حکم کے تابع ہے؟ للہ، سب اللہ کے حکم کے تابع۔ تو زمین آسمان تابع ہے تو تمہیں تابع ہونے میں کیا مسئلہ؟ اللہ یہ سمجھا رہا ہے جب اعلیٰ سے اعلیٰ چیز اللہ کے حکم کی تابع ہے تو پھر ہمیں بھی اللہ کے حکم کے تابع زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہم بھی عبادت کا درجہ پا جائیں، اور ہر چیز اللہ کہتا ہے اللہ کی طرف ہی لوٹنے والی ہے۔
आगे देखिए अल्लाह ताला आयत नंबर 112 में हमें क्या समझा रहा है कि ये यहूदी और ईसाई जो है ना, इनकी क्या फितरत है। इनकी फितरत ये होती है कि ये अंदर से ना फितरतन बुज़दिल है, अल्लाह कहता है, और ये इन पर अल्लाह का गजब है, अल्लाह की लानत है, और इन पर अल्लाह की जिल्लत, अल्लाह ने इनके ऊपर जिल्लत सवार की हुई है दुनिया और आखिरत में, क्योंकि ये नाफरमान कौम है। अल्लाह हमें इनकी हकीकत क्यों समझा रहा है यहूदियों की, ताकि तुम कहीं इनकी मालो दौलत देखकर कहीं इनसे मुतासर ना हो जाओ कि बड़े दौलत वाले हैं, ये अल्लाह का इन पर बड़ा फजल है। अल्लाह कहता है ये फजल नहीं है, गजब है मेरा, ये हद से बढ़ने वाले हैं, यानी जो भी काम करते हैं हद से बढ़ जाते हैं, नाफरमान है। तो अल्लाह ताला हमें यहूदियों की हकीकत इसलिए बता रहा है ताकि हम इनके रास्ते पर ना चलें, जो हम सूरत फातिहा में कहते हैं ना कि हम गजब वालों के रास्ते पर नहीं चलना चाहते, गुमराहों के रास्ते पर नहीं चलना चाहते। तो वही अल्लाह बता रहा है कि इनकी दुनियावी जो मालो दौलत और इनकी पोजीशन देखकर इनसे मुतासर ना होना, रास्ता सिरातल मुस्तकीम ही रखना। आगे अल्लाह ईसाइयों के बारे में कह रहा है कि इनमें कुछ अच्छे भी होते हैं। ईसाई जो है ना, वाकई आप देखें जो कुरान में अल्लाह कह रहा है वो हकीकत भी है। ईसाई कुछ होते हैं जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं, गॉड फेयरिंग होते हैं, जो कहते हैं ना इस्लाम के असूलों को फॉलो करते हैं। तो अल्लाह ताला यही उनकी यहाँ पर एक तरह से तारीफ भी कर रहा है कि कुछ ईसाई अच्छे भी होते हैं, और वो अल्लाह ताला कहता है कि इस्लाम के असूलों पर चलते हैं। आगे आयत नंबर 118 में, अब वही मजमून जब चलता जाता है ना, तो मैं उसको फिर छोड़ के आगे चली जाती हूँ। 118 में अल्लाह ताला कह रहा है कि जो इस्लाम के दुश्मन है, इस्लाम के जो असल दुश्मन है वो कौन है, वो मुशरिक है या वो यहूदी है, जो अंदर से दुश्मन है। तो अल्लाह कहता है जो इस्लाम के दुश्मन है, जो जो अल्लाह और उसके जो कुरान की हकीकत को नहीं मानते, जो तुम्हारे नबी की रिसालत को नहीं मानते ना, असल तुम्हारे दुश्मन वो हैं। तो क्या उनसे कभी अपनी राज की बातें ना कहना, क्योंकि जब तुम्हें तकलीफ पहुंचती है ना तो उन्हें खुशी होती है। आप समझ रहे हैं? अल्लाह ताला देखिए अंदर की बातें समझा रहा है। जैसे जैसे नहीं बता, जैसे माँ अपने बच्चे को बिठा के ऊंच नीच समझाती है ना, फलाना ऐसे तो फलाना ऐसे, हर किसी के साथ नहीं, तो ऐसे अल्लाह भी हमें समझा रहा है कि जो हर हाथ फैलाने वाला दोस्त नहीं होता। तो अल्लाह ताला समझा रहा है कि ये जो यहूदी है ना, अंदर से इस्लाम के बारे में बड़ा बुग़्ज़ रखते हैं, अंदर से ये बड़े दुश्मन है तुम्हारे, ये तो चाहते नहीं है कि इस्लाम की तरक्की हो। तो इनसे अपनी तकलीफें शेयर ना किया करो, बल्कि तुम हक पर सब्र करो, अल्लाह से डरो, तो अल्लाह तुम्हें इनके मकर से बचा लेगा। आगे आयत 122 में अल्लाह ताला जंग उहद के बारे में बात कर रहा है कि मुसलमानों को उस जंग में नुकसान हुआ, लेकिन क्या उन्हें अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए था। आगे अल्लाह ताला फिर 124 आयत में से जो गजवा बदर का वाकया है, इसमें अल्लाह ताला ने वो बयान किया हुआ है कि गजवा बदर का जो वाकया है ना, ये 17 रमजान में पेश आया था, जब मुसलमान बज़ाहिर तादाद में थोड़े थे, 313 मुसलमान थे, लेकिन क्या उनके साथ ईमानी अल्लाह ताला की ईमानी दिल के अंदर उनके ईमानी मदद थी, और ज़ाहरन अल्लाह ताला ने 3000 फरिश्ते उतारे कि वो उनकी ज़ाहरी मदद भी करें। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर उस वक़्त उनके ऊपर नींद तारी कर दी। सुभान अल्लाह। ये देखिए ज़रा, अल्लाह ताला ये समझा रहा है कि अल्लाह ताला ज़ाहरी जत्थों को नहीं देखता, अल्लाह ईमान की ताकत को देखता है। अल्लाह ताला अमलों को नहीं देखता, अल्लाह ताला मन के हाल को देखता है कि वो जो 313 मुसलमान लड़ने के लिए आए थे, वो अंदर इखलास और ईमानी ताकत लेकर आए थे। तो अल्लाह ताला यही तो मैं सबक दे रहा है कि तुम चलो तो सही, मदद अल्लाह की आएगी। तुम कहते ना अल्लाह के रास्ते में, जैसे हमारे लिए अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम नियत तो करो, या अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ, मंजिल पर अल्लाह खुद पहुंचा। जैसे हम सोचते हैं हम तो इतनी उम्र हो गई है, हमें तो अब कुरान की तो समझ अब आ रही है, हमें तो अब कहाँ पहुंचेंगे। तो यही तो अल्लाह समझा रहा है कि बेशक जिस तरह वो देखे मुसलमानों की जो फौज थी 313 थी, और जो मुकाबले में जो काफर थे, मुशरिक थे, वो हजारों के लश्कर थे, उनके पास इतना असला था, लेकिन फतह किसकी हुई, वो जो 313 थे। तो ये मिसालों से अल्लाह हमें समझाता है कि जिंदगी के किसी मोड़ पर जब तुम्हें दीन इस्लाम और कुरान की समझ आए तो तुमने घबराना नहीं है, बल्कि दुआ करनी है कि या अल्लाह अब मुझे मंजिल तक पहुंचाना तेरा काम है। मैंने कदम उठाया, तेरी हिम्मत, तेरी दी हुई हिम्मत से मैंने कदम उठाया, अब तू मुझे रास्ता दिखा दे और मुझे हिफाजत से मंजिल तक पहुंचा दे।
ये हमारे लिए सबक है। ये देखिए, वरना अल्लाह ताला को क्या जरूरत पड़ी थी कि जंग बदर का वाकया होता, जंग ओहद का वाकया होता। जंग ओहद में देखें मुसलमानों को जो थोड़ी सी तकलीफ और शिकस्त हुई, किस वजह से हुई थी? जंग ओहद का सारा वाकया पढ़ के देखें कि जब मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं माना तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। तो यही तो अल्लाह बता रहा है। असल बात अल्लाह को क्या चाहिए? असल में अल्लाह को इताअत रसूल चाहिए। आप समझ रहे हैं? अल्लाह ताला को अमाल ढेरों ढेर नहीं चाहिए, अल्लाह ताला को रिज़ाए मुस्तफ़ा चाहिए, और वो आप किसी भी वक्त जिंदगी में शुरू कर सकते हैं। आगे अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह ताला ने आयत 126 अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई और उनको बशारत दी, उनको खुशखबरी दी कि वो कामयाब होंगे। बेशक वो थोड़े हैं तादाद में, लेकिन क्या तादाद में तो थोड़े हैं लेकिन ईमान में आला है। आपको समझ आया? क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर्स। अल्लाह के लिए क्वालिटी है, और क्वालिटी ऑफ ईमान आपको कहाँ से मिलेगा? बारगाहे मुस्तफा से। आप समझ रहे हैं? तो अल्लाह ताला हमें हमें ये चाहता है, ये नहीं चाहता कि हम बस अमल इकट्ठे करें। अल्लाह कहता है सिरातल मुस्तकीम वाले अमल करो, निस्बत मुस्तफ़ा वाले अमल करोगे तो वो तुम्हारे तुम्हारे अमाल अल्लाह की बारगाह में वजन वाले भी होंगे, एहलास वाले भी होंगे, और अजर वाले भी होंगे। वरना वरना कितने लोग हैं ढेरों ढेर अमल लेकर जाएंगे, लेकिन ना उनमें वजन होगा, ना एहलास होगा, ना रिजाए खुदा, ना इत्बाए मुस्तफ़ा होगी। तो अल्लाह ताला ऐसे अमाल को फिर रद्द कर देगा। तो अल्लाह ताला पहले ही समझा रहा है कि देखो, जो मेरे रसूल का अदब नहीं करता ना, उसकी इताअत, मेरे रसूल की इताअत नहीं करता, उसे दुनिया में भी नुकसान उठाना पड़ता है और आखिरत में भी वो हसारे वाले। आप समझ रहे हैं? आयात के अंदर अल्लाह ताला के गहरे राज हैं जो अल्लाह ताला हमें समझाता है। आगे अल्लाह ताला देखें आयत 132 में अल्लाह ने बात पूरी क्लियर ही कर दी, जो अल्लाह पहले इशारे दे रहा था। 132 में अल्लाह ने वाजे ही बता दिया, वतीउल्लाह व रसूल वतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून। सीधी अल्लाह ताला ने टू दी पॉइंट आयत देखें। अल्लाह कहता है इधर उधर ना होना, सीधा अतीउल्लाह, चाहते हो ना अल्लाह की इताअत करना चाहते हो, अल्लाह को राजी करना चाहते हो, तो रास्ता एक ही है, वर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो। अल्लाह को राजी करो उसके रसूल के वसीले से। ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है ना, तो अब मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करो तो क्या होगा? लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा, और रहम ही तो हमें चाहिए दुनिया और आखिरत में। तो अल्लाह ताला ने दुनिया में रहमत मुस्तफ़ा दे दी, और आखिरत में कहा कि मैं तुम्हें बख्शूंगा, रहम फरमाऊंगा जब तुम मेरे महबूब को राजी करके आओगे। तो फिर कौन लोग हैं जो कहते हैं सीधा अल्लाह के पास जाओ, बस अल्लाह को मानो और कुछ नहीं चाहिए। और देखें, लोग कहते हैं कि यानी जो दूसरा तबका है वो कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह का जिक्र करो, सिर्फ अल्लाह का नाम लो। तो अल्लाह तो खुद कह रहा है वतीउल्लाह व रसूल, और हम अगर कहें तो वो कहते हैं आप शिरक कर रहे हैं, आप तो शिरक कर रहे हैं, आप तो अल्लाह के साथ रसूल को मिला रहे हैं, हम दोनों को मिला रहे हैं, ये तो बराबर तो नहीं। अल्लाह तो खुद मिला रहा है, अल्लाह कहता है मेरे साथ साथ है। अतीउल्लाह व रसूल, अल्लाह ने खुद रसूल को साथ रखा है। हम कौन होते? हमारी तो काती नहीं हम कुछ करें, हम तो बस जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है हम तो उस पर सरे तस्लीम हम कर रहे हैं। अल्लाह खुद कहता है कि मुझ तक पहुंचने का रास्ता दरे मुस्तफा है। आगे भी एक आयत आएगी जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है मैं यती रसूल, जिसने इस रसूल की इताअत की फकद अता अल्लाह, उसने अल्लाह की इताअत। यानी क्या कि अल्लाह की इताअत तुम कर नहीं सकते जब तक तुम रसूल की इताअत नहीं करोगे, क्योंकि रसूल ने ही हमें समझाया है कि अल्लाह को राजी करने का रास्ता क्या है। और वो अल्लाह ने कहा क्या, कौन सा हमें रास्ता दिया है? उसवा हसनाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब तक हम उसवा हसनाए मुस्तफ़ा की पैरवी नहीं करेंगे हम कभी भी अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो नहीं सकते। तो अल्लाह ताला देखें आगे हमें मजीद समझा रहा है, क्या कह रहा है? वसारिऊ इला मगफिरो, दौड़ो
ये पॉइंट नोट करें, ये छोटे छोटे नुक्ते बड़े गहरे होते हैं। हम तो दुनिया की तरफ दौड़ रहे हैं ना, दुनिया का माल इकट्ठा करने में दौड़ रहे हैं, है कि नहीं? ये भी बना ले, वो भी बना ले, ये भी जमा कर ले। अल्लाह तो कह रहा है दौड़ो इला मगफिरा, दौड़ने की चीज तो अल्लाह कहता है मगफिरत है। लेकिन शैतान ने हमें भुलाया हुआ है, शैतान दुनिया में दौड़ाता है और दुनिया में रुलाता है और दुनिया की चाहतों में हमें हमारी मोहलत ज़ाया करवाता है। तो अल्लाह ताला रिमाइंडर, ऐसी आयतें जो होती है ना हमारे लिए याद दहानी होती है। अल्लाह कहता है दौड़ना है तो अल्लाह की बख्शिश की तरफ दौड़ो, जो अल्लाह का दर खुला हुआ है, मिन रब्बिकुम व जन्ना, अल्लाह ताला जन्नतें सजा के बैठा हुआ है, जो समावाति वाला, जो कि बहुत वसी है, बहुत वसी और हसीन और आला जन्नतें और मुकामात अल्लाह सजा रहा है। किसके लिए? किसके लिए? उइद्दत लिल, और ये कितना मैं कहती हूँ आसान है। यानी अल्लाह कह रहा है काम अज कम मुत्तकीन बन जाओ, ताकि तुम्हें कुरान से हुदा लिल मुत्तकीन, कुरान से हिदायत मिले, ताकि आखिरत में जो जन्नतें, आप ये पॉइंट नोट करें, ये नहीं अल्लाह ने कहा हुदा लिल मुस्लिमीन, नहीं, हुदा लिल ज़ालिमीन नहीं, हुदा लिल गाफिलीन नहीं, जाहलीन नहीं। ये सारे निचले दर्जे के लोग हैं, ये सारे बाएं हाथ वाले। इसलिए तो मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ, ये जो बाएं हाथ वाले लोग होते हैं, ज़ालिमीन, जाहलीन, गाफिलीन, मुनाफिकीन, मुफसदीन, मुजरमीन, फासिकीन, ये बाएं हाथ वाले, इनके लिए तो जहन्नुम का गड़ा है। जन्नत कहाँ से मिलेगी? लिल मुत्तकीन। इस लेवल से जन्नत, जब आप मुजाहिदा, इसलिए मुजाहिदा जरूरी है, तुजाहिदू फी सबीलिल्लाह, कि जब तक हम मुजाहिदा नहीं करेंगे, हम ये गढ़ों से नहीं जब तक निकलेंगे ना, तब तक हम मुस्लिमीन का, जब तक हम रास्ते पर नहीं चलेंगे, सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर जब तक हम नहीं चलेंगे ना, तब तक हम मुत्तकी बन नहीं सकते। तो बेसिक लेवल है, बेसिक फर्स्ट लेवल इज मुत्तकीन। मुत्तकीन बनो, ताकि उसके बाद फिर तुम मोमिनीन बनो, ये फिर आगे आएगा, मोमिनीन बनो, फिर आगे सालिहीन बनो, फिर मुहसिनीन बनो, फिर ऊपर ऊपर फिर मुस्तफीन, मुखलसीन मुस्तफीन, फिर आखिरी दर्जा मुकर्रबीन। ये है सफर जो हमें करना चाहिए था जिंदगी के साथ साथ, कि बाय द एज जब आप 40 हो तो कम से कम आपको सालिहीन, बाय द एज ऑफ 50 आपको मुहसिनीन, बाय द एज ऑफ 60 आपको मुखलसीन, बाय द एज ऑफ 70 आपको मुस्तफीन और मुकर्रबीन के मुकाम पर होना चाहिए था। पर हम तो घूमते रहे दुनिया में, दौड़ते रहे दुनिया में, दौड़ना तो अल्लाह की तरफ चाहिए। आपको समझ आ रही है? ये दर्जे मुकामात जो है ना, और हमारी जिंदगी, अल्लाह ने हर चीज को सेट किया हुआ है कि इतनी एज में मुस्लिमीन बनना, मुत्तकीन बनना, मोमिनीन बनना, सालिहीन बनना, मुहसिनीन बनना। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़े ना, तुम्हारे ये दर्जे भी, इसको बुजुर्गी कहते हैं, ये भाई नोट करें। अब बूढ़े होने में और बुजुर्ग होने में फर्क आपको समझ आए? अक्सर लोग बूढ़े ही हो जाते हैं, तो कोई जवानी में बुजुर्ग हो जाता है, होता है नहीं? जवानी में बुजुर्ग कौन होता है? जो ये दर्जे तय करते हैं। कौन से दर्जे? जो मैंने आपको भी समझाए हैं। पहले तो वो जाहलीन, गाफिलीन, ज़ालिमीन, मुनाफिकीन, मुफसिदीन, मुजरिमीन से निकलते हैं, फिर वो मुस्लिमीन, मुत्तकीन, मोमिनीन, सालिहीन, मुहसिनीन का सफर शुरू करते हैं। ये बुजुर्गी है, इसको बुजुर्ग